أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 244 ہے اور سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 83، 84 اور 85۔ لفظی معنی کی جانب توجہ دیجئے کہ افغیر دین اللہ، کیا پھر سوائے اللہ کے دین کے یبغون، یہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، من جو کوئی بھی ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، طوعاً خوشی وکرہاً اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وما انزل اور اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وما انزل اور جو کچھ کی نازل کیا گیا، علی ابراہیم ابراہیم پر، و اسماعیل اور اسماعیل پر، و اسحاق اور اسحاق پر، و یعقوب اور یعقوب پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتیا اور جو کچھ کے دیا گیا، موسیٰ و عیسیٰ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو، والنبیون اور دوسرے انبیاء، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم ان میں سے کسی کے درمیان، ونحن لہ اور ہم اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں، وَمَنْ يَبْتَغِي اور جو کوئی تلاش کرے گا، غیر الاسلامی سوائے اسلام کے، دیناً کوئی اور دین، فَلَنْ يُقْبَلَ پس ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، منہ اس سے، وہ ہوا اور وہ فی الآخرت آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ یوں ہے، اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر، اور اسی کی طرف سب لوٹ کر جائیں گے۔ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر، اور ابراہیم پر، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور ان باتوں پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئی، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہم اسی کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بزرگان محترم، ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 باتیں بیان کی۔
پہلی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ پیارا دین عطا کیا ہے جو ہر قسم کی کجی سے باطل سے پاک ہے، اور یہ دین کامل اور مکمل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکام دین کے نزول کے بعد یہ خوشخبری امت محمدیہ کو دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ دین ناقص دین نہیں ہے، یہ دین جھول والا عیب والا دین نہیں ہے، یہ دین بالکل کامل اور مکمل، صاف شفاف، معقول اور فطرت کے عین مطابق دین ہے۔ اللہ کے اس دین کے علاوہ کوئی شخص اور دین کو تلاش کرے گا تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں، ساری مخلوقات، چاہے خوشی سے ہو چاہے مجبوراً ہو، سب کے سب اللہ ہی کی فرمانبرداری کر رہی ہے۔ یہ سورج اللہ کی فرمانبرداری میں طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یہ چاند کی منزلیں اللہ کے حکم کے مطابق طے ہو رہی ہے، یہ دن رات میں اور رات دن میں جو تبدیلی ہو رہی ہے یہ سب اللہ کی فرمانبرداری میں ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ کل کائنات، یہ شجر، یہ حجر، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ جن، یہ سارے کے سارے اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ جب بے عقل چیزیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کر رہی ہیں، تو اے انسان تجھے کیا ہوا کہ تو اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کر رہا ہے، اس ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی فرمانبرداری کر رہا ہے۔ یاد رکھو کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ ایک بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دی۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ یہ کہ چونکہ یہود و نصارہ نے دین حق سے منہ موڑا اور دین میں تحریف کرنے کے باوجود اپنے دین کو انہوں نے نبیوں کی طرف منسوب کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پیغمبر ان باطل قوموں سے یہ صاف طور پر کہہ دیجئے اور یہ اعلان کر دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آئے جو ہم پر نازل کی گئی، اور ان چیزوں پر بھی ایمان لے آئے جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولاد پر نازل کی گئی، اور ان چیزوں پر بھی ایمان لے آئے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل کی گئی، سب پر ہم ایمان لے آتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان کو عطا کی گئی۔ ہم سب نبیوں پر ایمان لے آتے ہیں چونکہ ان سب نبیوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور جن نبیوں کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے اس کے انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ بتا دی گئی کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، کہ ہم ان نبیوں کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے جیسے یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ نے تفریق کی، حضرت موسیٰ کو مانا، حضرت عیسیٰ کو مانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس لیے کیا کہ ان کا تعلق، کہ ان کی مرضی کے مطابق اس خاندان سے وہ نبی نہیں آئے جو آخر نبی آنے والے، ان کی مرضی الگ تھی، اس لیے انہوں نے تفریق کی، کسی کو مانا کسی کو نہیں مانا۔ ایمان کا تقاضا، فرمانبرداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو بھی اللہ نے بھیجا، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، مانو اس نبی کو، اس لیے کہ اس کا تعلق، اس کی نسبت اللہ سے۔ لا نفرق بین احد منہم، اعلان کر دیا گیا کہ ہم ان نبیوں کے بارے میں کوئی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ کی فرمانبردار ہیں۔ چوتھی بات یہ بتا دی گئی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس دین نام ہے صرف اسلام کا، اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے، فیصلہ کن حقیقت ہے۔ اور جو کوئی شخص اس دین اسلام سے منہ موڑے گا اور دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف راغب ہوگا، کسی اور دین کو تلاش کرے گا، طلب کرے گا، اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ دین اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، چاہے گا، اس کی طرف راغب ہوگا، اس سے وہ قبول نہیں کرے گا، وہ اللہ کے نزدیک ریجیکٹڈ ہے، ناپسندیدہ ہے وہ شخص۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخری حقیقت بتا دی گئی کہ وہ شخص آخرت میں نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔
فائدے میں تو وہ ہے جو اس دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ایمان کے ساتھ اس کی موت ہوتی ہے، دین اسلام سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ جو کوئی شخص ان سے ہٹے گا دین اسلام سے، بس آخرت میں اس کے لیے تو خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی دین اسلام سے چپکے ہوئے رہنے، لگے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله